بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورہ یونس کی آیات کو ہم پڑھ رہے تھے، ان کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم اللہ کے فضل سے اس آیت تک پہنچ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے اعمال کیے اچھا بدلہ ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا۔ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، احسنو احسان کیا، احسنو یہ حسن سے ہے، یعنی خوبصورت انداز میں کام کیا۔ تو خوبصورت انداز میں انہوں نے جو بھی کام کیا، چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو چاہے وہ اللہ کے بندوں کے حق میں ہو، اللہ کی عبادت انہوں نے کی تو احسان کے درجے میں کی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے اللہ کی عبادت کے معاملے میں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، اتنی محبت سے کرو، اتنے شوق سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ صورتحال نہ ہو تو تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، اس یقین کے ساتھ کرو، اس خوف کے ساتھ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس تمہارے دل میں پایا جائے۔ تو یہ احسان ہے اللہ کی عبادت میں۔ اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے، انہیں بھلائی کا حکم دیا جائے، انہیں برائی سے روکا جائے، ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے، اور اسی طرح سے اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنے جاہ و مرتبے کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے جس طرح سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا سکے وہ سارے معاملات اپنائے جائیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اچھا اپنا معاملہ رکھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا، ان کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کا بدلہ بھی اچھا ہوگا۔ الحسنى اچھا، یہ اچھا سے مراد وہ جنت ہے جس میں اچھائی ہی اچھائی ہے، جس میں کسی قسم کی برائی نہیں، کسی قسم کی آفت نہیں، کسی قسم کی بیماری نہیں، کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ وہ جنت اس نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ وزیادہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی دے گا۔ وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ کا کرم ہے، اور وہ یہ ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ رب کریم کا دیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے شرف یاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردوں کو اٹھا دے گا اور اہل ایمان اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو یہ وہ زیادہ ہے جو کہ جنت سے بڑھ کر کے ہے۔ اس کی وجہ سے جو خوشی حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے جو لذت حاصل ہوگی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے زیادہ، جس کی تفسیر حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائے گی اور نہ ہی ذلت کا انہیں احساس ہوگا۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، جو نعمتیں، جو بھلائیاں عطا کی، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مصائب دور کر دے گا، جو مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائی ہوگی جیسے کہ دوسروں کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور نہ ہی انہیں اپنی ذلت و پستی کا احساس ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انہیں سربلند فرمائے گا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے،
نہ وہاں سے ان کو نقل مکانی کی ضرورت ہوگی، نہ وہاں سے کہیں ہٹایا جائے گا، اور نہ وہاں فنا ہوگی، نہ وہاں موت ہوگی، بلکہ ہمیشگی کی جنت انہیں ملے گی، کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں دائمی ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب جنتیوں کا ذکر کیا تو اللہ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اور یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ قرآن پاک مثانی ہے، یعنی جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کی ضد بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ تو اہل جنت کا جب بیان ہوا تو اس کے مقابلے میں اہل النار کا بھی بیان ہوا، جنتیوں کا بیان ہوا تو جہنمیوں کا بھی بیان اللہ نے کیا۔ فرمایا والذین کسبوا السیئات، ایک طرف اچھے کام کرنے والوں کا ذکر ہوا تو پھر برے کام کرنے والوں کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ والذین کسبوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائی کمایا ہے، جنہوں نے برائی کی ہے، جن کی کمائی دنیا میں برائی رہی ہے، ایسے اعمال کیے ہیں جن سے اللہ کی ناراضگی مول لی ہے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے معصیت کیے، جنہوں نے اللہ کے غضب اور ناراضگی کے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلها، تو برائی کا بدلہ اسی کی طرح ہوگا۔ جب یہاں انہوں نے برائی کی تو وہاں بھی جو بدلہ ملے گا وہ ان کو برا ہی لگے گا۔ جب انہوں نے برائی کی تو جو بدلہ انہیں ملے گا وہ بدلہ ان کو برا ہی لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اگر انہوں نے اچھا کیا ہوتا تو ایسا بدلہ ملتا جو ان کو اچھا لگتا، تو جب انہوں نے برا کیا تو ان کو ایسا بدلہ ملے گا جو ان کو برا لگے گا، اور وہ ان کی برائی کے مطابق ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہوگا، ان کے دلوں میں خوف اور اللہ کے غضب کی وجہ سے رسوائی اور ذلت بیٹھی ہوئی ہوگی، اور وہاں انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ ذلت جو ان کے دلوں پر چھائی ہوئی ہوگی وہ نکل کر کے ان کے چہروں کی سیاہی بن جائے گی، اور ان کے چہرے بھی سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لهم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو خوف دلوں میں بیٹھا ہوا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا ہوگا، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی ہوگی، تو یہ معبود وہاں بچانے نہیں آئیں گے، وہاں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لهم من اللہ من عاصم، اللہ سے بچانے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر دنیا ہی میں وہ اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لیں تو اللہ کے غضب کا شکار ہی نہیں ہوں گے، لیکن جب اللہ کو انہوں نے ناراض کر لیا اور اسی ناراض کرنے کی حالت پر وہ اللہ سے ملے ہیں، انہوں نے توبہ نہیں کیا ہے، تو پھر وہاں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ صورتحال یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنما اغشیت وجوہہم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے کہ ان کے چہروں پر رات کی سیاہی کے ٹکڑے، رات کی سیاہی پرت در پرت ان کے چہروں پر ڈال دیا جائے، ان کے چہروں پر سیاہی چھا جائے۔ اس سیاہی کا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو دلوں میں ذلت ہوگی، وہ ظاہر بات ہے جب دل میں غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، تو چہرے پہ وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور بدترین قسم کی سیاہی ہوگی، جیسے رات کے اندھیرے پرت در پرت ان کے چہروں پر ڈال دیے جائیں۔ اور کتنا بڑا فرق ہے نیکی کرنے والوں اور برائی کرنے والوں کے درمیان۔ نیکی کرنے والوں کے بارے میں کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، اور برائی کرنے والوں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، پر رونق ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اور مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا،
وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو اکٹھا کریں گے، انسان کو بھی اکٹھا کریں گے، جنات کو بھی اکٹھا کریں گے، نیکوں کو بھی اکٹھا کریں گے، بروں کو بھی اکٹھا کریں گے، جو جن کی عبادت کر رہے تھے تو عبادت کرنے والوں کو بھی اکٹھا کریں گے، جن کی عبادت کی جا رہی تھی ان کو بھی اکٹھا کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی نہیں بچا رہے گا، سب ایک کھلے میدان میں، ایک ہموار زمین پر سب اکٹھا ہو جائیں گے۔ یوم نحشرہم جمیعا، اس دن ہم سب کو، ہر ایک کو اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ جنہوں نے شرک کیا، ان سے اللہ تعالیٰ کہے گا مکانکم انتم وشرکاؤکم، کہ تم اپنی جگہ پر رکو اور تم جن کو ہمارے ساتھ شریک کیا کرتے تھے وہ بھی رکیں، رکو، ٹھہر جاؤ، تم بھی رکو اور تمہارے شرکا بھی رکیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا، ایمان والوں کو اللہ الگ کر دے گا اور کافروں اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا، اور کافر اور مشرک اللہ کو چھوڑ کر کے جنہیں اپنا معبود بنائے ہوئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا اور کہے گا ٹھہرو، رکو، تمہارے درمیان تمہاری بات چیت ہو جائے، حق واضح ہو جائے۔ آج تم ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ اپنی عبادت پہ خوش تھے، کیا صورتحال تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ وہاں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں خبردار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کے درمیان جدائی پیدا کر دیں گے، جدائی پیدا کر دیں گے، انہیں الگ الگ کر دیں گے، ان میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ یہ جدائی جسمانی بھی ہوگی کہ وہ ایک طرف ہوں گے اور جن کی عبادت کرتے تھے وہ دوسری طرف ہوں گے، اور یہ جدائی دلی دوری بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ دلوں میں بھی ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھر دے گا۔ جو عبادت کرتے تھے ان کی اپنے معبودوں کے تعلق سے سخت نفرت پیدا ہو جائے گی، اور ان کے معبودوں کو بھی ان عبادت کرنے والوں سے سخت نفرت پیدا ہو جائے گی۔ دونوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفریق اور جدائی پیدا کر دے گا۔ وَفَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُكُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور جنہیں یہ اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے وہ کہیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی نبیوں کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی ولیوں کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی صالحین کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے مٹی اور مورت اور پتھر کی عبادت کرتا ہے، تو ان چیزوں کی حقیقت میں عبادت نہیں کرتا، کیونکہ ان چیزوں نے، ان لوگوں نے انہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا ہے، نہ اس کی طرف دعوت دی ہے، نہ اس کی طرف بلایا ہے، نہ اپنی عبادت کے لیے کہا ہے، بلکہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے جو ان کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، شیطان انہیں بلا رہا ہے، شیطان انہیں فریب دے رہا ہے، تو وہ اپنی اس قول میں برحق ہوں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے، اولیاء کہیں گے، انبیاء کرام کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمیں یہاں پر ٹھہرنا پڑ رہا ہے، یہاں رکنا پڑ رہا ہے، جواب دینا پڑ رہا ہے، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم نے تو تمہیں اس کی دعوت نہیں دی تھی، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہم سے مانگا کرو، سوال کیا کرو، دعا کیا کرو۔ تو اسی طرح سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، ویسے ہی فرشتے انکار کر دیں گے، ویسے ہی وہ جنات جو ایمان لائے ہیں وہ انکار کر دیں گے، اور ویسے ہی اولیاء و صالحین انکار کر دیں گے، ویسے ہی جو مٹی پتھر اور حیوانات ہیں جو بے جان ہیں یا جاندار ہیں، انہوں نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی ہے۔ جو لوگ بندروں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، حیوانات کی پوجا کرتے ہیں، مویشیوں کی پوجا، وہ سب انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، تم عبادت تو اپنے طور پہ کرتے تھے، شیطان نے تمہیں اس کی دعوت دی تھی، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ گواہ ہے، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہ کہیں گے کہ آج اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور اللہ سے کی گواہی سے بڑی کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہیں گے فَكَفَى، اللہ کافی ہے،
بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان باللہ شہیدن فکفا باللہ شہیدن اللہ بطور گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ان کننا عن عبادتکم لغافلین ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو. جو آدمی مر چکا جو آدمی قبر میں دفن ہو گیا جو آدمی اس دنیا سے جا چکا اس دنیا کی اسے کیا خبر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا اب ان کے نام سے لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو کیا خبر ہے. اسی طرح سے جو اولیاء کرام دنیا سے جا چکے ان کو کیا خبر ہے کہ ان سے لوگ دعا کر رہے ہیں ان کو لوگ معبود بنائے ہیں ان کے لیے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں ان کو سجدہ کر رہے ہیں ان کو کیا خبر. تو وہ تو اپنی بات میں سچے ہوں گے کہیں گے ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے اور اللہ اس بات پر گواہ ہے. تو یہاں پر یہ مسئلہ بہت واضح ہو کر کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. پتھر کی مورتی کی عبادت کی جا رہی ہے وہ پتھر تو بے حس و حرکت اس میں نہ جان ہے نہ عقل ہے اسے کیا پتا کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے. اسی طرح سے جانوروں کا معاملہ ہے بندر ہو اور جو ہے سانپ ہو اور جو ہے گائے بیل ہو یا اسی طرح سے اور دوسرے جانوروں کی جن کی عبادت کی جاتی ہے یا مورتیوں کی یا انسانوں کی زندہ یا مردہ انہیں کیا خبر ہے. تو کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت سے ہم غافل تھے. تو فرشتے بھی انبیاء بھی اولیاء بھی قیامت کے دن سب اپنی براءت کا اپنی بیزاری کا اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے اور یقیناً وہ اپنے اس اعلان میں سچے ہوں گے. اس وقت کافروں پر مشرکوں پر بدترین قسم کی حسرت چھا جائے گی جن سے انہیں نفع کی امید تھی آج وہ ان کے کوئی کام نہیں آ رہے. جو آج کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بچا لیں گے یا فلاں بچا لیں گے فلاں بچا لیں گے وہ سب کے سب وہاں انکار کر دیں گے. تو کس قدر جو ہے انہیں حسرت ہوگی اور کیسے یہ پریشان ہوں گے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے وہاں کوئی بچانے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وہاں پر ہر نفس جانچ لے گی پرکھ لے گی اچھی طرح سے ما اسلفت جو کچھ اس نے بھیجا ہے جو کچھ عمل آگے بھیجا ہے سب کی وہاں جانچ ہو جائے گی کہ تم نے جو عمل آگے bھیجا تھا وہ تمہارے کام کا تھا کہ نہیں تھا وہ تمہارے لیے مفید تھا کہ نقصان دہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نفس نے جو کچھ کیا ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے سب کی وہاں جانچ ہو جائے گی نیک کیا ہے کہ برا کیا ہے اس کے عمل سے اللہ راضی ہے کہ اللہ ناراض ہے سب کی جانچ ہو جائے گی. وردوا الی اللہ اور سب کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف سب کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. مولاہم الحق جو ان کا برحق مالک ہے جو ان کا سچا مالک ہے اللہ ہی سب کا سچا مالک ہے. اس زمین پر سب کو پیدا کرنے والا سب کو زندگی دینے والا سب کو موت دینے والا سب کو پالنے والا سب کو سانس کے لیے ہوائیں مہیا کرنے والا سب کی جو ہے جسم میں جان ڈالنے والا اور سب کی غذا کا سامان کرنے والا سب کو بیماریوں سے شفا دینے والا صرف اللہ ہی مولائے برحق ہے. اللہ کے سوا کوئی مولائے برحق نہیں ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے. الی اللہ وردوا الی اللہ اور سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. مولاہم الحق اللہ جو سب کا برحق مولا ہے جو سب کا حقیقی مولا ہے جو سب کا حقیقی آقا ہے سچا آقا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون اور ان سے وہ سارے لوگ غائب ہو جائیں گے جنہیں وہ جھوٹ موٹ کا اپنا رب اور مالک بنائے ہوئے تھے. وضل عنہم سب بھاگ جائیں گے سب غائب ہو جائیں گے. ما کانوا یفترون جو کچھ وہ افترا پردازی کیا کرتے تھے جو کچھ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے جو جھوٹ موٹ اپنی طرف سے گڑھ رکھا تھا وہاں کوئی کام نہیں آئے گا سب غائب ہو جائیں گے. سب ان کے دل و دماغ سے بھی غائب ہو جائے گا وہ کس کی عبادت کیا کرتے تھے کس سے نفع کی امید رکھتے تھے کس سے مصیبتوں کے ہٹانے کی امیدیں رکھتے تھے. یہ ساری چیزیں سارا شرک وہاں ان سے غائب ہو جائے گا.
اللہ کے سامنے انہیں کچھ سجھائی نہیں دے گا، اس لیے چہرے سیاہ ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس ذلت سے بچنا چاہتا ہے، اس رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، اس سیاہی سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، جس کی طرف سارے انبیاء نے دعوت دی ہے اور جس کی ہی عبادت کے لیے اللہ نے ساری کتابیں بھیجی ہیں۔ ساری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب سے بات آپ معلوم کر لیجئے، پوچھ لیجئے، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جسے ہم نے اس لائق بتایا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کرنے کے لائق ہے؟ تو جب کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے اور یہی انسان کی فطرت کی آواز ہے، اگر واقعی کسی کی فطرت نہ بگڑی ہو، کوئی اپنی فطرت سلیمہ پر قائم ہے، تو اسے یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہوگی کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، صرف ایک اللہ سے دعا کرنی چاہیے، صرف ایک اللہ سے گریہ زاری کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ ہی کے لیے رکوع کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ ہی کے گھر کا طواف کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، صرف ایک اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، صرف اسی کے غضب سے بچنے کے لیے سارے کام کرنا چاہیے۔ یہ آدمی خوب اچھی طرح جان جائے گا۔ تو اگر آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا موحد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنائے اور آپ کا اطاعت کرنے والا فرما بردار بندہ اور اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرنے والا موحد بندہ بنائے اور اسی پر استقامت عطا کرے اور اسی پر وفات دے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی سے بچا کر جہنم سے بچا کر جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔